کہ کینسر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ یہ خاموشی سے جسم کے اندر بغیر کسی سمٹمز کے یا بغیر کسی علامات کے یہ خاموشی سے اندر پھیلتی رہتی ہے. جب اگر یہ جسم کے سارے حصوں میں پھیل جائے تو پھر علاج ممکن نہیں رہتا. کب کسی شخص کو یہ شک ہو جانا چاہیے کہ اس میں کینسر ہو سکتا ہے؟ شک اس طرح سے ہو جانا چاہیے کہ اچانک اگر کسی کے جسم میں کوئی تبدیلی آ جائے، جیسے کہ ہم بریسٹ کینسر ہی کی اگر بات کریں تو اچانک سے کسی گلٹی کا بن جانا جو ہے، اور خاص طور پہ ایسی گلٹیاں جسم میں بن جائیں کہ جن میں درد نہیں ہوتا، کیونکہ کینسر کی جو ڈیزیز ہے ایسی ہے کہ درد نہیں کرتی. اگر کوئی شخص یہ نوٹ کرے کہ اس کے جسم میں کہیں بھی گلٹی بن گئی ہے اور وہ بالکل بھی درد نہیں کر رہی اور وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو پھر اس میں تشویش ہونی چاہیے اور جا کے دکھانا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو مجھے کچھ کہہ ہی نہیں رہی تو مجھے جا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ. ناظرین، اکتوبر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دنیا بھر میں ایک ایسے مرض کی آگہی کے لیے کام کیا جا رہا ہے جو پاکستان میں بدقسمتی سے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ میں اس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے بریسٹ کینسر ڈیزیز. بریسٹ کینسر ڈیزیز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ پچھلے 30 سالوں سے اس مرض کو دیکھ رہی ہیں. پاکستان میں، یہاں پنجاب میں بریسٹ کینسر کی بہت بڑی ڈاکٹر ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی پروفیسر آف سرجری ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اندلیب خانم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام ڈاکٹر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے جوائن کرنے کا شکریہ. میڈم، سب سے پہلے تو میں آسان لفظوں میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کینسر کیا ہوتا ہے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر باسط کہ آپ نے اتنے اہم اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آج آپ نے مجھے گفتگو کے لیے بلایا. تو ہماری خواتین کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور انہیں بتائیں. تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ. تو کینسر کے بات جو آپ نے کی ہے کہ کینسر کا مرض جو ہے، اگر ہم عام زبان میں بتائیں تو وہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ یا تو یہ گلٹی کی صورت میں بن جاتا ہے، یا خون میں یا جسم کے حصے میں کوئی تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ اس کی روٹس ہوتی ہیں، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ جسم کے سارے حصوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، جگر میں، لنگز میں، دماغ میں چلی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اموات ہو جاتی ہیں. اور اس کا علاج جو ہے بروقت اس کی تشخیص اور اس کا علاج اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی اس کی بروقت تشخیص ہو؟ بروقت تشخیص نہ ہونے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ بروقت تشخیص اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ خاموشی سے جسم کے اندر بغیر کسی سمٹمز کے یا بغیر کسی علامات کے یہ خاموشی سے اندر پھیلتی رہتی ہے. تو جب اگر یہ جسم کے سارے حصوں میں پھیل جائے تو پھر علاج ممکن نہیں رہتا. تو بروقت کا مراد یہی ہے کہ اگر یہ ٹائملی ڈیٹیکٹ ہو جائے، وقت پہ پتہ چل جائے اور ہم اس کی تشخیص کر لیں، تو وہیں پہ سرجری ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے ہم اس کا علاج کر دیں تو یہ بالکل قابل علاج ہو جاتی ہے اور مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. میڈم، اب یہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھ رہا ہے. صرف بریسٹ کینسر نہیں، جو آنتوں کے کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، دوسرے جو کینسر ہیں وہ ہڈیوں کے کینسر وہ بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی پریکٹس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر ہم سارے کینسرز کو دیکھیں نا، تو ایک ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 30 40 50 سال سے آئی تھنک بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. ہماری خوراک پہلے جیسی نہیں رہی. ہمارا یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اور اس میں ڈفرینٹ طرح کے آئلز اور ڈفرینٹ کیمیکلز کے بیچ میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور جو ہے ہمارا لائف سٹائل بھی جو دیکھیں بہت سیڈنٹری ہو گیا ہے. لوگ زیادہ تر یہ کمپیوٹر، موبائلز اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں بجائے آؤٹ ڈور باہر جانے کے. بچوں میں بھی آپ دیکھ لیں، ارلی ٹین ایجرز جو ہیں بجائے وہ پلے گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، وہ اپنے ویڈیو گیمز اور کمپیوٹرز پہ کھیلتے ہیں. اور خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اور غیر متوازن غذا ہے، اور اوپر سے پھر ہماری انوائرمنٹ کا بھی اس میں بہت زیادہ تعلق ہے. انوائرمنٹل پولیوشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی یہ کینسرز ہو رہے ہیں. اچھا، کب کسی شخص کو یہ شک ہو جانا چاہیے کہ اس میں کینسر ہو سکتا ہے؟ شک اس طرح سے ہو جانا چاہیے کہ اچانک اگر کسی کے جسم میں کوئی تبدیلی آ جائے،
مثلا جیسے کہ ہم بریسٹ کینسر ہی کی اگر بات کریں تو اچانک سے کسی گلٹی کا بن جانا جو ہے، اور خاص طور پہ ایسی گلٹیاں جسم میں بن جائیں کہ جن میں درد نہیں ہوتا، کیونکہ کینسر کی جو ڈیزیز ہے ایسی ہے کہ درد نہیں کرتے. درد والے زیادہ تر انفیکشن ہوتے ہیں، پس ہوتی ہے اس میں، اور وہ اتنی ڈینجرس چیزیں نہیں ہوتی. بخار ہو گیا، درد ہو گیا تو یہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ نوٹ کرے کہ اس کے جسم میں کہیں بھی گلٹی بن گئی ہے اور وہ بالکل بھی درد نہیں کر رہی اور وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو پھر اس میں تشویش ہونی چاہیے اور جا کے دکھانا چاہیے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو مجھے کچھ کہہ ہی نہیں رہی تو مجھے جا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ تو بہت ہی ضروری ہے، اگر وہ آپ کو کچھ نہیں تکلیف دے رہی تو آپ فوراً جا کے اس کو چیک کروائیں تاکہ اس کے ٹیسٹ ہوں. ہو سکتا ہے وہ کینسر والی گلٹی ہو. اچھا، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ. آپ نے کتنا عرصہ بریسٹ کینسر کو ڈیل کیا ہے؟ بریسٹ کینسر کو تو میری آپ سمجھیں کہ پوری لائف ہی اس کے لیے میں نے وقف کی ہوئی ہے، اور میرے کوئی 34 ایئرس کی جو ہے سروس رہی ہے، اور اس کے بعد میں ابھی بھی ایز اے پروفیسر آف سرجری کام کر رہی ہوں اور بریسٹ کے پیشنٹس کو دیکھ رہی ہوں اور مینیج کر رہی ہوں. تو میری پوری لائف آپ سوچ لیں 30-35 سال کا عرصہ ہے جو میں نے وقف کیے رکھا ہمیشہ سے ان پیشنٹس. میڈم جب آپ نے یہ شروع کیا اس مرض کو ڈیل کرنا، تب سے اب تک یہ کہہ رہے ہیں، بہت سننے میں آتا ہے میڈیا میں کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر بہت بڑھ گیا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑھ گیا ہے اور کیوں بڑھ گیا ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم جو ہے ویسٹرن ممالک کی شرح دیکھیں اور اپنے ملک کی دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک فگر بریسٹ کینسر کے لیے ہر شخص آپ ہر جگہ دیکھتے ہوں گے کہ 1 in 8، یعنی کہ اگر 8 خواتین ایک جگہ پر موجود ہیں تو ان میں سے ایک عورت جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہوگی. اور یہ ابھی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس لیے ہم 1 in 8 کی بات کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگر جب ہم سارا ریکارڈ رکھنا شروع کریں اس سے بھی زیادہ ہو. اور اگر ہم پوری دنیا کے فگرز لیں تو اب آج کل یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایوری 15 منٹس پوری دنیا میں ایک نیا بریسٹ کینسر پیشنٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے ساتھ بھی یہی ہے. اور اگر ہم شرح اموات لیں تو ہر سال 40,000 خواتین جو ہیں پاکستان میں بھی ان کی شرح اموات ہے بریسٹ کینسر کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یہ شرح ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ہاں، خاص کر کیوں بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہماری سوسائٹی میں اس کے جو ہے نا، جب ہم کسی کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس کے نا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک مطلب فائنل حتمی چیز نہیں بتائی جا سکتی، بہت ساری چیزیں آپس میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ کینسر کی وجہ بن سکتی ہیں کسی بھی انڈیویجول میں. تو وہ رسک فیکٹرز اگر ہم دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم ویسٹرن ممالک سے، کیونکہ انہوں نے زیادہ اس چیز میں تحقیق کی ہوئی ہے، ریسرچ میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جب اپنے آپ کو اپنی ریسرچ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں بڑی ڈیفرنٹ قسم کی اس میں نا چیزیں ملتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک سموکنگ، الکوہول، سیڈنٹری لائف سٹائل، یہ تو ہر کینسر میں ہی ہے، بریسٹ کینسر میں بھی ہے. اس کے علاوہ ہارمونز کا اس میں بہت زیادہ کام ہے. فیمیلز کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ایسٹروجن، پروجسٹرون، اس کا بہت زیادہ رول ہے بریسٹ کینسر میں. ہارمون ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ ٹیومرز، اور ان خواتین میں زیادہ بریسٹ کینسر ہونے کا چانس ہے کہ جن میں جن کے ارلی مینارکی یا لیٹ مینوپاز، یعنی کہ پیریڈز کا جلدی شروع ہونا اور دیر تک آتے رہنا، 45-50 سال کی عمر میں جا کے ختم ہونا، اور پھر دیر سے شادی ہونا، یا جن کی شادی شدہ خواتین ہیں ان کا پہلا بچہ 30 سال کے بعد ہو، یا شادی ہوئی ہے تو بچہ نہیں ہے. یہ خواتین ایٹ رسک ہیں بریسٹ کینسر کے. اور یہ وہ ریسرچ ہے جو مطلب ہمیں ویسٹرن کنٹریز سے ملی. ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کون سی خواتین ہیں جو ایٹ رسک ہیں، تو وہ زیادہ تر ینگ فیمیلز ہیں، نوجوان خواتین ہیں. ان کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان ہے. سب شادی شدہ ہیں، ینگ ایج میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اور بچوں کا اگر ہم دیکھیں تو 4-4 5-5 بچے ہیں سب کے، اور انہوں نے بریسٹ فیڈنگ بھی کرائی ہوئی ہے، اپنا دودھ بچوں کو پلایا ہوا ہے 16 سے 18 ماہ کے لیے. لیکن ہماری جیسے ریسرچ یا کتابیں کہتی ہیں یہ وہ خواتین ایٹ رسک ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. مگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا، 4-4 5-5 ان کے بچے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو خواتین فیملی پلاننگ کے لیے دوائیاں استعمال کرتی ہیں، انجیکشنز ہارمونز کے لگاتی ہیں، وہ بھی ایٹ رسک ہیں.
اور یہ جو ٹیبلٹس ہیں، ٹیبلٹس جو وہ کھاتی ہیں پیریڈس کو ریگولر کرنے کے لیے، یا بعض دفعہ جی ہم ایسے ریلیجس اس پہ جا رہے ہیں، ہم نے کھانی ہے کہ پیریڈز نہ آئیں، اور پھر بعد میں بھی استعمال ایسے کرتی رہتی ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہارمونز کا کھانا ینگ لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے بغیر کسی ڈاکٹر کے ہدایت کے بہت ڈینجرس ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اور کون سی خواتین ایٹ رسک ہیں؟ وہ کہ جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر ہے، یعنی کہ ان کی مدر کو بریسٹ کینسر تھا، خالہ کو تھا، پھوپھی کو، بلڈ ریلیٹیوز میں، بلڈ ریلیشن میں اگر بریسٹ کینسر ہے تو 5% جو ہے یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ فیملیز میں رن کرتا ہے، موروثی بیماری ہے یہ۔ تو میری کتنی ایسی پیشنٹس ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں تو ان کا ماں کا بھی کینسر کا علاج میں نے کیا ہے، اور کچھ عرصے بعد بیٹی کو بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ فیملی میں اگر ہے تو ان خواتین کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، اپنا ریگولر چیک اپ کریں اپنا، اور ذرا سی بھی کوئی تبدیلی محسوس کریں تو ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ یہ اب ہائی رسک پیشنٹس بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ میڈم یہ ہے کہ پیشنٹس بتاتے نہیں ہیں، خاص کر اس مرض میں۔ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ یہ کیوں نہیں بتاتی خواتین یا فیملیز جو ہیں وہ اس مرض کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور چھپانے سے نقصان جی، کیا کہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ میں اگر دیکھوں نا کہ لاہور آپ دیکھیں کہ ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ آئی تھنک ان گنت ہاسپٹل ہیں اور ان گنت میڈیکل کالج ہیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ یہاں رہتے ہیں، لیکن ماڈرن لوگ ہم سمجھتے ماڈرن ہیں۔ لوگ ہم کہہ لیں جن کو ساری نو ہاؤ ہے، پیسہ بھی ہے، سہولت، فیسلٹی، بچے بھی ان کے پڑھے لکھے، لیکن وہاں پہ بھی ابھی خواتین جو ہے نا اس کو چھپا رہی ہیں۔ لاہور میں بھی لیٹ سٹیجز میں بچے اپنی مدر کو لے کر آ رہے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ یہ جی امی کو دیکھیں کچھ ان کو مسئلہ ہو گیا ہے، تو بھئی آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس لیے نہیں بتایا کہ یہ بریسٹ تھی، بریسٹ کا ذکر کیسے کریں، بچوں کے سامنے کیسے کریں، کسی اور کو کیسے بتائیں، اور یہ سوشل ٹیبوز ہیں اور مسکنسیپشنز ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پتہ نہیں ہم پہلے تو ہم دکھائیں گے کیسے، اور شرم کی بات ہے، اور پھر اس میں جی وہ علاج کریں گے ہمارا تو ہو سکتا ہے سوئی لگائیں، ایک یہ بھی بڑا جو ہے مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ جی سوئی اگر لگ گئی تو وہ سارے جسم میں پھیل جائے گی، ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اور کہیں وہ نیڈل نہ لگا دیں، پھر کہیں آپریشن نہ کر دیں، بریسٹ پوری ریموو نہ کر دیں، تو یہ بھی بڑے خوف ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ اس طرح کی بیماری ہے بریسٹ کینسر کی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کی نسوانیت کا ایک اہم جز ہے، اس کی اگر شادی نہیں ہوئی تو بھی یہ اس کے لیے بڑی اہم ہے، شادی شدہ لائف ہے تو بھی اس کے لیے بڑی اہم ہے، کہ اس کے مائنڈ میں بڑے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری فیملی مجھے کرے گی کہ نہیں، تو اس لیے نا یہ سب لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو، اور چھپانے کا نقصان یہ ہے کہ وہ پھر سپریڈ ہو جاتی ہے اور ایڈوانس ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا پھر علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ بتا رہی تھی ابھی جب ہم نے ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں کی تھی کہ ایک پیشنٹ تھی تو آپ نے اس کا کیا، پھر اس کی بیٹی کا بھی تھا، وہ کیا بات تھی؟ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ پیشنٹ تو میرے مطلب بہت ہی قریب تھی، میرے دل کے بھی کہنا چاہیے کہ، اور اس طرح سے تھا کہ وہ اپنی امی کو میرے پاس لے کر آئی تھی، ینگ لڑکی، ان میرڈ، 27-28 سال کی تھی۔ کس سال کی بات ہے یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، تو میرے پاس لے کر آئی اپنی امی کو کہ میری امی کس طرح یہ گلٹی بن گئی آپ دیکھیں، اینڈ شی واز دا اونلی ڈاٹر، مطلب ایک ہی اپنے ماں باپ کی وہ بیٹی تھی، اور وہی اولاد تھی، اور وہی اب پڑھ لکھ کر کسی جاب پر لگی ہوئی تھی اور چھوٹے موٹے کوئی نوکری کرتی، والد اس کے بیمار اور گھر میں رہتے تھے، تو وہ لے کر آئی، تو میں نے کہا کہ یہ تو بھئی بڑی تشویش کی بات ہے، مجھے تو یہ ٹھیک گلٹی نہیں لگ رہی، بہرحال ان کے ٹیسٹ کیے تو وہ پتہ چلا بریسٹ کینسر ہے، تو پھر اس کی والدہ کو پھر میں نے ان کے جو ہے سرجری کی، آپریشن کیا، آپریشن کے بعد پھر ان کی جو نیکسٹ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے کیمو تھراپی تھی وہ لگنی تھی، تو کیمو تھراپی کے دوران ایک دن پھر اس کی امی جب مجھ سے چیک کرانے آئی تو انہوں نے کہا یہ بھی بڑی آج کل پریشان رہتی ہے میڈم، آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، میری بیٹی کو انہوں نے کہا آپ چیک کریں، پتہ نہیں اس کی بریسٹ میں بھی اکثر یہ پریشان رہتی ہے اور مجھے بتاتی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پھر میں تو سن کے فوراً پریشان ہوگی، بہرحال میں نے چیک کیا تو دیکھا تو پریشانی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کہ وہ تو مدر سے بھی بڑی، ماں سے بھی بڑی گلٹی تھی اور پوری بریسٹ میں تھی اس کی، اور یہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کی ایک خراب بات یہ بھی ہے کہ ینگ لوگوں میں تو یہ بڑی جلدی پھیلتا ہے، جو اس کی کیا اس ہارمونز ہیں نا، ان میں یہ ہارمونز ہوتے ہیں، تو یہ ہارمونز کے زیر اثر یہ زیادہ پھیلتا ہے، تو جو خواتین جن میں پیریڈز ختم ہو گئے ہیں 50-60
سال کی ہیں ان میں پھر یہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا. تو وہ بہرحال پھر مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی, سارا چھوڑ کے دھیان اس کی طرف ہو گیا. لیکن وہ انفارچونیٹ پیشنٹ کہ اس کی ہم سرجری بھی نہ کر سکے, اس کو پھر کیمو تھراپی بتائی. اور سرجری کیوں کیمو نہیں کر تھراپی سکے میڈم؟ اس لیے کہ اس کی تو پوری بریسٹ میں تھا, اور اس صورت میں نہیں کرتے؟ صورت میں نہیں ہو سکتی, پھر ہمیں کیمو لگانی پڑتی ہے, اس سے وہ گلٹی سکڑتی ہے, سکڑ کے چھوٹی ہوتی ہے, تو پھر آپریشن, یعنی کہ ابھی وہ قابل آپریشن بھی نہیں تھی, اتنی بڑھ چکے تھے. تو علاج کے دوران ہی وہ اس کے برین میں چلی گئی, برین میٹس ہو گئے. اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ فوت ہو گئی وہ بیٹی چند مہینوں کے بعد ہی, اور کچھ بھی نہ ہم کر سکے کیونکہ وہ اتنی ریپڈلی اس میں پھیلا. تو وہ بس بہت ہی زیادہ جو ہے مجھے اس چیز کا دکھ ہے. اور وہ ماں کو آپ دیکھیں کہ جس کی وہ ایک ہی ایک اولاد تھی, تو وہ یہی کہتی تھی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے چھوڑ دیں, آپ میری بیٹی کا علاج کر دیں, اس کو ٹھیک کر دیں. لیکن وہ اتنی اس کی ایڈوانس ہو چکی ہوئی تھی کہ پھر میں کر ہی نہیں سکے. اور حالانکہ وہ تو آپ کے پاس آتی رہی, وہ آتی رہی, اس نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا, مطلب اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب یہ نیگلیجنس جو ہے نا, یہ بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے.